بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے یورک ایسڈ، اور ہم آپ کو چند نسخہ جات بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے یورک ایسڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور افاد عامہ کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور آپ ہمیں کمنٹس کریں اور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ انہی بیماریوں میں سے ایک ہے یورک ایسڈ۔ جب یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ انسان کے جوڑوں اور پٹھوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسم میں انسانی یورک ایسڈ خون سے گردوں تک پہنچتا ہے اور پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکلتا ہے۔ اگر یورک ایسڈ پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نہ نکلے تو یہ جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے کرسٹلز پیدا کرتا ہے جو جوڑوں میں جمع ہونے لگتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جوڑ ناکارہ ہونے لگتے ہیں اور مریض کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کا تعلق صرف غیر صحت بخش غذا کھانے سے نہیں ہے، بلکہ یورک ایسڈ ذہنی امراض اور دل کے امراض کے باعث بھی بڑھا دیتا ہے۔ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے غذا میں ضروری رد و بدل سے مفید نتائج مل سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ کے بڑھنے کی علامات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جوڑوں میں درد ہونا، پیر کے انگوٹھوں میں سوجن یا جوڑوں میں سوجن ہو جانا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے گوشت کا کم کھائیں، کھانے میں تیل اور گھی کا استعمال کم کریں، کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں، اور منشیات اور تمباکو نوشی ہرگز نہ کریں۔ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ سرکہ ایک قدرتی کلینر ہے۔ سرکہ جسم سے فاضل مادے جس میں یورک ایسڈ شامل ہے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے، بلکہ اس میں موجود میلک ایسڈ یورک ایسڈ کو توڑ کر پیشاب کے ذریعے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ خالص سرکہ حل کر کے پینے سے یورک ایسڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ محلول 4 ہفتے تک دن بھر میں 2 مرتبہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ لیمن بھی یورک ایسڈ میں بہت اچھی چیز ہے۔ لیمن جس میں وٹامن سی اور ایکلائن سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیمن کا عرق بظاہر تیزاباتی خصوصیت رکھتا ہے، لیکن اس میں وٹامن سی یورک ایسڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیموں نچوڑ کر پئیں تو اس سے یورک ایسڈ کافی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ حسب ذائقہ شہد یا چینی بھی ملا سکتے ہیں۔ اسی طرح بیکنگ سوڈا، جسے بائی کاربونیٹ آف سوڈا بھی کہا جاتا ہے، یورک ایسڈ کو کم کرنے اور جوڑوں کا درد کم کرنے میں مفید بتایا جاتا ہے۔ بیکنگ سوڈا یورک ایسڈ کو پگھلانے اور گردوں کے ذریعے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ سبز چائے، اگر آپ رات کے کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کریں تو یہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک مدد دیتا ہے۔ فائبرز بھی یورک ایسڈ کے لیے کافی اچھے ہیں۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سینٹر کے مطابق ایسے کھانے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسے اسبغول، دلیا، جو، باجرہ، بروکلی، سیب، کینو، ناشپاتی، اسٹرابیریز، بلیو بیریز، کھیرا، گاجر اور کیلا۔ یہ وہ غذائیں ہیں جو قبض دور کرتی ہیں اور جن کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ چیری اور اسٹرابیریز، چیری میں اینتھوسائنس نامی ایک جز پایا جاتا ہے جو یورک ایسڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ چیری اور بیریز، اسٹرابیریز اور بلیو بیریز یورک ایسڈ کو کرسٹل کی شکل بننے سے روکتی ہیں۔ یہ کرسٹل ہی جوڑوں میں جمع ہو کر گٹھیا کا درد پیدا کرتے ہیں۔